بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ من و سلویٰ، آسمان سے اتاری گئی ایک لذیذ اور معززاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا یہ زمین پر پیدا ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل نے ایسا کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کا اثر ان کے کھانوں میں رکھا ہوا ہے؟ من و سلویٰ کی اصل حقیقت کیا تھی؟ من و سلویٰ میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملا کرتا تھا؟ اس کے علاوہ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انعامات کی برسات فرمائی۔ اس کے باوجود وہ اتنا کیوں بھٹک گئے تھے اور اللہ کی نافرمانیوں میں کیوں پڑ گئے تھے؟ دوستو، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ قرآن حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر من و سلویٰ کا ذکر فرما دیا ہے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروا۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کے سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیہ یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان تیہ میں ہونے والی عطائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے، جنہیں من و سلویٰ کہا گیا۔ سلویٰ کے متعلق مفسرین کی مختلف آرائیں موجود ہیں، اور یہ آرائیں یہ ہیں کہ یہ ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک جیسی یعنی کہ تقریباً 4 کلو کے بقدر اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے رائے کے مطابق من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلویٰ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے اس کو کھا لیا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک سفید پتھر ہوا کرتا تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پر مارتے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ایک اژدھا بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت سے اس پتھر میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بر اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا۔ رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ
کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، کپڑے پھٹتے نہیں تھے، نہ میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوا کرتا تھا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا چلا جاتا تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے مزید میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل پہ میٹھی چیز کھا کھا کے اکتا گئے، تنگ ہو گئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعد مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تیتر تھا، اور بعد نے لکھا ہے کہ یہ بٹیر تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جایا کرتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت اور مزاج کو موافق آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے، کہ ہفتے کو منسلوہ نازل نہیں ہوا کرتا تھا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ کیا کریں گے، اس طرح تو ہم اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کے کل کے لیے رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑا کرتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کے روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اس طرح ہندو مذہب کے اتروید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کر دیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کی سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہیں کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔